نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سب رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور اس جمعہ المبارک کے ساتھ ہی آپ آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ اس مہینے کے خاص مواقع ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ہمیں اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے، اپنی مغفرت اس کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ ایک موسلا دار بارش کی طرح ہم پر برسنے لگتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے میں نے اسی حوالے سے اس کا انتخاب کیا کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم شعوری طور پر اپنے رب کی رحمت کو پہچانیں اور پھر اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، پھر اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ رب کریم، یہ سورۃ المومن ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی تیسری آیت کے اندر اپنے اوصاف اور صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رب وہ ہے غافر الذنب، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، ڈھانپنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، اور اگر وہ اپنے قہر و غضب پر اتر آئے تو سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ رب وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو نچھاور کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا خاص طور پر بار بار ذکر ہوا، ایک صفت رحمان کا اور ایک صفت رحیم کا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ورد کرتے ہیں تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس صفت کا مطلب کیا ہے تو آدمی ذکر میں زیادہ لطف محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف، ایک نام جو قرآن مجید میں بار بار، وہ الرحمن ہے۔ رحمان کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو، جس کی رحمت میں ایک طرح کی ہیجان انگیزی ہو، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ زبردستی کوئی چیز، کسی سیلاب جب پورے ہیجان پر ہوتا ہے تو پھر وہ رکاوٹیں توڑتے ہوئے مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھیے گا رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب اتنا مہربان ہے اور اس کی رحمت کے اندر اتنا ہیجان ہے کہ وہ زبردستی باندھ توڑتے ہوئے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر برستا ہے۔ اس کی رحمت ایسی ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہ جس کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے ہے۔ رحمان، اللہ کی رحمت دنیا کے اندر، بالخصوص دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہاں دنیا میں بہت سارے ہوں گے جو اس کو نہیں ماننے والے، جو اس کو رب ہی نہیں مانتے، رحمان اور رحیم ہی نہیں مانتے، لیکن وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتا۔ اس کی رحمت اتنی ہمہ گیر ہے اور سب کو اپنے احاطے میں لینے والی ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اس پر بھی مہربان ہے اور جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی وہ مہربان ہے۔ لیکن قیامت کے دن بہرحال
یہاں انسانوں کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے تمام فرعونوں کو، نمرودوں کو، قارونوں کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خدا اور رسول کی گستاخی کی ہوگی، چیلنج کیا ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، تو وہاں اللہ رب العزت ان کے لیے پھر جبار ہوگا، قہار ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی رحیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر رحم فرمانے والا، اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پر سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا، لیکن قیامت کے دن پھر یہ آغوش صرف اسے ہی نصیب ہوگی جو اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، میں آج کے جمعے میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں اپنی رحمت کے پھاٹک کھولے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، تو وہ مختلف بہانوں سے ہم سب کو معاف کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ صرف آ جائیں اور میری بارگاہ میں جھک جائیں، مجھ سے رحمت کے، مغفرت کے، بخشش کے طلبگار بنیں، تو میں ان کو لازمی طور پر معاف کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ساری یہ کتاب بدل خلق کے اندر، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرما لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اس کتاب کے اندر جو لوح محفوظ پر ہے اس کے اندر یہ لکھا، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، کہ اس نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو اس کتاب کے اندر کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میں غضب میں جلدی نہیں کرنے والا، میری رحمت میرے غضب پر بہت غالب ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ایک غزوہ کے اندر ایک عورت جس کا بچہ کھو گیا تھا اور وہ بچے کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، رو رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اس کی مدد کرو۔ بچہ جب مل گیا اور پھر اس بچے کو جب اس عورت کے حوالے کیا گیا اور جس طرح وارفتگی میں اس نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگایا، اس کو چومنے لگی، تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی دیکھو ذرا کتنی محبت ہے اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ، یا رسول اللہ کوئی شک نہیں اس میں، ایسی محبت، بے مثال محبت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک ماں ہے اور میرا رب وہ ہے جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان اور رحیم اور کریم۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود محروم کر لے تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی ہے کہ بندہ اس رحمت کا جتنا تقاضا کرتا چلا جاتا ہے وہ رحمت اور زیادہ برسنے کے لیے ہر لمحہ بےتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے نام سنا ہوگا اکثر، وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی وحشی بن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بہت زیادہ محبت تھی، تو بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ چہیتے چچا شہید ہو گئے احد کے اندر۔ وحشی بن حرب نے قتل کیا، شہید کیا، تو کتنا دکھ ہوا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر وہ سارے واقعات تفصیل سے موجود ہیں۔ یہی وحشی جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے لیے معافی کا اعلان فرمایا تو یہ ان لوگوں میں تھے کہ جن کے لیے معافی بظاہر ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، کہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا تھا، تو یہ چھپ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ وحشی کو بلا کے لاؤ۔ یہ جب آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔
جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کیسے آپ کے دین کو قبول کر لوں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ جس شخص نے قتل کیا، شرک کیا، بدکاری کی، تو قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر کیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو میں تو سب کچھ یہ کیا ہوا ہے، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑا، تو آپ مجھے کیسے اس دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیا ان سارے جرائم کے باوجود کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے آپ کے پاس؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی اور وحشی بن حرب کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو سماعت فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، حضور خاموش ہوئے، وہی نازل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے حبیب اس کو آپ بتا دیجئے کہ جو جرائم تم نے گنے ہیں ان کی سزا وہی ہے جو تم نے بتائی ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، نیک عمل اختیار کر لیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اور فرمایا وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی ہے۔ تو سن کے وحشی کہنے لگا کہ لیکن اس میں تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح، تو مجھے تو نہیں پتا کہ میں اس طرح کے اعمال کر سکوں گا جو اللہ کی نظر میں صالح ٹھہرے۔ اس میں تو کوئی یقینی بات نہیں ہے، کیا میرے لیے اس سے زیادہ کوئی یقین والی بات ہو سکتی ہے کہ مجھے اعتماد ہو جائے کہ واقعی میں اگر آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میں بخشا جاؤں گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ وحشی بن حرب کے اس مکالمے کو سنا تو اگلی آیت نازل فرمائی۔ موجم الکبیر کے اندر یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، ایشرک بہ، کہ اللہ رب العزت ہر گناہ بندے کا معاف کر دے گا سوائے شرک کے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو اگر بندے نے شرک نہیں کیا باقی جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا، بس شرک نہ کرے۔ تو وحشی جو ہے وہ سن کے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے گنجائش پیدا کر دی ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، پھر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو کہنے لگا پھر یہ بات بھی تو اللہ کے چاہنے پر ہی ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، جبکہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کو میں اتنا پسند آؤں گا کہ نہیں آؤں گا کہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے کوئی اور گنجائش ہے کہ مجھے یقین ہو جائے؟ پھر وہ آیت مقدسہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی کہ اے پیغمبر آپ اس سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے قطعی طور پر مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہارے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو سنائی تو اب وہ آگے بڑھے اور رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ پورا واقعہ، یہ 3 آیتیں پے در پے اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں
کہ مکالمہ ہو رہا ہے اور پورا بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو جب وہ آگے بڑے مطمئن ہو گئے کہ اب بات بن گئی ہے، اب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، اب مجھے اپنے لیے گنجائش نظر آتی ہے، آگے بڑھے، اسلام قبول کیا تو صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ یہ خوشخبری اس کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو کیا ہمارے لیے بھی یہ گنجائش ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ خوشخبری قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنے رب کی رحمت کو آواز دے تو یہ ناممکن ہے کہ رب کی رحمت کے پھاٹک اس کے لیے کھل نہ جائے۔ لہٰذا جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ موقع ہے آخری عشرے کے اندر کہ ہم اپنی بخشش کا سامان پکا کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں وحشی بن حرب جیسا شخص کہ جو اپنے جرائم گنوا گنوا کے کہہ رہا ہے کہ میں کیسے بخشا جا سکتا ہوں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہاں میں بخشوں گا، پھر بھی تمہارے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن تمہارے گناہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ اور اللہ کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنی اس خاص کتاب کے اندر یہ لکھا کہ لکھو اے قلم لکھو کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی اپنے رب کی رحمت کو پکارے گا۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بعد کے مناظر میں سے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا توحید پرست بھی جہنم میں جائیں گے؟ جس آدمی نے اللہ کو ماننا ہوگا کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ کو ماننے والے توحید پرست یکتا پرست وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اپنے اعمال کی سزا پائیں گے، لیکن بالآخر ان کا ایمان ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ ایسا شخص ممکن ہے کہ جس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہوئی، ایمان تھا اچانک ہی موت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی لیے ہر لمحہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگی کہ ایسی موت جس سے پہلے بندے کو سنبھلنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ویسے قاصد بڑے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، جسم کی کمزوری کی صورت میں قاصد آ جاتا ہے، عمر کے ڈھلنے کے ساتھ پیغام آتا ہے، سر اور داڑھی کے سفید بال سفید ہونے کے ساتھ پیغام آتا ہے، بندہ نہیں جانتا، نہیں توجہ کرتا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا کہ اہل ایمان میں سے بھی کوئی جہنم میں جا سکتا ہے، توحید پرست بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا چکا ہوگا اور اہل ایمان میں سے بہت سارے لوگ جہنم کی آگ میں اپنے اعمال کی سزا پا رہے ہوں گے، تو اس وقت بالکل جب وہاں سے ایک ایک کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہوگا سزا کے بعد، تو پھر بھی ایک آواز آ رہی ہوگی وہاں سے، یا حنان یا منان، یہ آواز آ رہی ہوگی۔ تو جبریل امین، حضور فرماتے ہیں جبریل امین جب یہ آواز سنیں گے تو بڑے حیران ہوں گے کہ یہ آواز ابھی تک آ رہی ہے، یہاں سے ابھی کو باقی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ ایک بندہ اب بھی یہ پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ حنان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اعراض کرنے والے پر بھی رحمت کرنے والے۔ یعنی جب ہم یہ آواز دیں، جب اللہ کو اس وصف کے ساتھ پکاریں یا حنان، تو اس کا مطلب یہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم حنان کا مطلب اے وہ ذات کہ جو تجھ سے اعراض کرتے ہیں، جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، جو تجھ کو نہیں مانتے، اے وہ ذات جو ان پر بھی رحم کرنے والی ہے۔ یا منان کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے۔ یا حنان
اے اعراض کرنے والوں کو عطا کرنے والے، یا منان اے بن مانگے مانگنے سے پہلے عطا کرنے والے۔ بندہ اس وصف کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کو پکار رہا ہوگا تو جبریل امین حیرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا الہی ایک جہنم سے آواز آ رہی ہے، ایک بندہ یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبریل جاؤ جہنم کے دروغہ سے کہو کہ اس بندے کو لے آئے میرے بارگاہ میں۔ تو دروغہ اس کو تلاش کرے گا، شکلیں مسخ ہو چکی ہوں گی، لوگوں کے حلیے بگڑ چکے ہوں گے، نہیں تلاش کر سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت خود فرمائے گا کہ وہ میرا بندہ جو مجھے پکار رہا ہے وہ جہنم کے فلاں گڑھے اور فلاں کونے کے اندر ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا تجھ کو میں نے عقل اور شعور نہیں دیا تھا؟ کیا تیرے سامنے میری کتاب پڑھی نہیں گئی؟ کیا میرے پیغمبروں نے تجھ تک میرا پیغام پہنچایا نہیں؟ وہ ہر چیز کا اعتراف کرے گا لیکن پکارے گا پھر بھی یا حنان یا منان، اے بن مانگے مانگنے سے پہلے دینے والے، مجھ پر اپنی رحمت کی بارش فرما، اے اعراض کرنے والوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت جب اس کی اس پکار کو سنے گا تو رب کریم فرمائے گا، وہ حدیث کے الفاظ پورے یہ فلما فعلت قضا و قضا، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیا یہ کیا، تو تب میرا پیغام تو پہنچ گیا تھا۔ تو وہ کہے گا یا رب دعوتک بالحنان والمنان واخرجتنی بفضلک، اور اب جب کہ تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال لیا ہے، فرحمنی برحمتک، اب تو مجھ پر اپنی رحمت فرما، مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی اشہدوا یا ملائکتی بانی رحمتہ، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہر حال میں اس کی رحمت تو ہماری تلاش میں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں، صرف اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے مجھے اپنا معبود حقیقی مان لیں۔ پھر جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوگی، جو عمل ہوگا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ محروم ہونے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے جو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیسے کر سکتے ہیں، بس یہی آخری نقطہ میں بیان کر کے ایک بات آخر میں آپ سے موضوع سے الگ کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اور آپ سارے چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر نہ دنیا کے اندر کوئی عزت مل سکتی ہے اور آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیسے ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے وہ جو بھی اسباب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جو بندہ آزمائش اور ابتلا پر پورا اترتا ہے۔ میں اکثر اس موضوع پر عرض کیا کرتا ہوں کہ آزمائش اور ابتلا، ہر انسان آزمائش کے اندر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی آزمائش کے اندر ہے، اور جس شخص کے پاس سب کچھ اللہ نے ان کو ساری نعمتیں دی ہیں وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں اس کی آزمائش ہمیں بہت نظر آتی ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے میرے بھائیوں وہ اس سے زیادہ بڑی آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس بندے پر اپنی دولت کے دروازے کھول دیے ہیں، عقل، شعور، فہم و فراست میں دوسروں پر اس کو میں نے آگے کر دیا ہے، میں نے اس کو سماجی طور پر وہ رتبہ اور وہ مقام دے دیا ہے کہ باقی لوگ اس سے پیچھے ہیں۔
اللہ رب العزت بندے کو دنیا کے اندر جو کچھ عطا فرماتا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور مصیبت آنے پر صبر سے کام لے۔ جب کوئی شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے اور جب کوئی شخص نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ مصیبت آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ کے حوالے آپ کو کیا اپنے آپ کو، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر میری رحمت جو ہے وہ ہجوم کرتی ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک آدمی۔ دوسرا، اس شخص کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، حضور نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے وہ شخص پسند ہے جو اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، انسان تو بہت اعلیٰ چیز ہے، انسان کی تو بات ہی کیا ہے، اور اس میں کوئی کافر نہ دیکھیں، کوئی غیر مسلم نہ دیکھیں، کوئی مسلمان نہ دیکھیں، سب سے محبت کرنا واجب ہے، اور پھر اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ اور زیادہ، اور اس میں جو رشتہ دار ہوں وہ اور زیادہ۔ تیسری چیز جو قرآن مجید فرقان حمید میں وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے جو اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات بہت اہم ہے، اور میں اس پر بہت زیادہ ہی بات کرتا ہوں، ہر چوتھے پانچویں جمعے میں یہ موضوع آ جاتا ہے، اور میں پھر اس پر بات کروں، اس لیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ اور حج اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی ٹانگیں بھی کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں یہ بات ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جتنی چاہیں باتیں کر لیں، جو چاہے کرتے رہیں، یہ ٹریفک آپ کو چلانی ہی چلانی ہے، یہ ون وے ہے۔ آپ کو اپنے بھائیوں سے شکوے ہو سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے 100 معاملات میں مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بھی اس کو قرآن مجید کے اندر بطور فرض نازل کیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو، چاہیے کہ درگزر سے کام لو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اے لوگوں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے متعلقین کو معاف کرو؟ تم کتنا معاف کر لو گے؟ اپنی اوقات کے مطابق معاف کرو گے نا، تم ان کو معاف کرو، اگرچہ قصور ان کا ہی ہو تب بھی تم ان کو معاف کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ان کو معاف کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تم اپنی اوقات کے مطابق معاف کرو گے اور اللہ کا فضل اور رحمت اس کی شان کے مطابق تم پر اترے گی۔ لہٰذا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نام پر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، اور کسی بدلے کے طلبگار نہ بنیں، بلکہ بدلے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت لازمی طور پر ہم پر نازل ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمت لازمی طور پر ہم پر برسے گی، اور جن پر اللہ کی رحمت نازل ہونے لگے وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامران ہیں۔